پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں اور اس کے پاس ایک اچھے معاہدے پر دستخط کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران کبھی دھمکیوں میں آتا نہیں ہے اور انہوں نے تو اس معاملے کو مزید لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن سیٹھی صاحب، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کبھی کینیڈا کو کہہ دیتے ہیں ہماری 51 اسٹیٹ بن جائے، کبھی وہ کہتے ہیں گرین لینڈ کو ہم ضم کر لیں گے، اپنے ساتھ ملا لیں گے، انہوں نے یہ نیا اعلان کیا کہ وہ جلد اسے امریکی علاقہ ڈکلیئر کر دیں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کو۔ اس کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل کو یہ بتایا ہے کہ وہ تو بیان مذاق میں تھا۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنا مناسب نہیں سمجھا، یہاں وضاحت کیوں آئی کہ یہ مذاق تھا؟ نہیں، بیکاز اگر باتیں کرنی ہیں انہوں نے، اب تو بات تو ہو گئی نا، ڈکلیئر کر دیا وائس پریزیڈنٹ نے کہ دو ایشوز ہیں، ایک امیڈیٹ ایشو ہے، ایک لانگ ٹرم ایشو ہے۔ امیڈیٹ ایشو اسٹریٹ آف ہارموز، اس کے اوپر امریکہ کا یہ موقف ہے کہ جو پہلے تھا ویسے ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ جی یہ امریکہ کا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں جو پہلے کھلا تھا ویسے ہی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی اوور سائٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی فیس نہیں چارج ہونی چاہیے۔ دیٹ از آل۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ بات کی تو یہ کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، سب نے یہی سمجھا کہ یہ یا تو تھوڑا ناک آؤٹ ہو گیا، تو اسی لیے پھر یہ اب آیا نا کہ مذاق کر رہے تھے۔ Because no one can believe he can actually say something like this. How stupid. امریکی علاقہ، ہاں سوچو، یہ تو پرووک کرنا ہے ایران کو مزید۔ I don't think so. I think Iran doesn't take this seriously. نہیں ہے، یہ بہت باتیں کر جاتا ہے یہ، جس کو اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بعد میں پھر اس کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ کلیریفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر روز تو یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ لے لوں گا، میں وہ لے لوں گا۔ یہ ابھی گرین لینڈ بھی لے چکا ہے، میکسیکو بھی لے چکا ہے، کینیڈا بھی لے چکا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز بھی لے چکا ہے، ایران کی سویلائزیشن کو بھی ڈسٹروائے کر چکا ہے۔ اس نے کیا نہیں کیا، وینزویلا کر لیا، اور وہ اوپر سے نوبل پرائز بھی مانگ رہا ہے کیونکہ اس سے پتہ نہیں کتنے ملین پاکستانیز اور انڈینس کو بچایا فرام وار ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور یہ بھی کہتا ہے میں نے 8 جنگیں روک دی۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے۔ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ سائیکالوجی اس نے پڑھی ہوئی ہے، اور وہ سائیکالوجی یہی ہے کہ بولتے جاؤ، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، کم از کم کوئی نہ کوئی تو اتنے جھوٹ سوٹ کے سمجھے گا سچ ہی ہوگا۔ گوئبلس اینڈ ہٹلر، آئی تھنک اس کی جو کنسٹیٹیوئنسی ہے وہ بھی تھوڑے سے اسی قسم کے لوگ ہیں۔ ریپبلکنز ویسے بھی تھوڑے سے ڈم ہوتے ہیں نا۔ سو ایسے میں تو جے ڈی وینس ایک سنجیدہ شخص کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ ہاں، بیکاز اس نے آگے لڑنی ہے، الیکشن لڑنی ہے نا، ہی واز گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ کینڈیڈیٹ، ریپبلکن کینڈیڈیٹ، تو وہ تو اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹینس کر رہا نا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اسماعیل بقائی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو امریکی فورن پالیسی ہے وہ جھوٹ پر حد سے زیادہ انحصار کا شکار ہے، اور جن جے ڈی وینس کو آپ نے یاد کیا وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بھی ٹارگٹ ہے، کوشش ہے کہ تیل کی قیمتیں نہ بڑھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے عالمی بحران زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ عالمی بحران تو اپنی جگہ پہ، امریکہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ جو پریشانی یہاں یہ ہے 2-3 چیزوں کی، ایک آپ سمجھیں اسٹریٹجک، ایک آپ سمجھیں ٹیکٹیکل۔ ٹیکٹیکل یہ ہے کہ جی وہ مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، اس سے پہلے انفلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور انفلیشن گیس پرائسز کہاں چلی گئی، اس کو نیچے لے کے آئیں تاکہ ہمارا یہ نقصان نہ ہو۔ دیٹ از دا ٹیکٹیکل، کہ انفلیشن نہیں ہونی چاہیے اور عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، وچ از واٹ از اسکیئرنگ دیم اسپیشلی آن آئل۔ یہ ہے ٹیکٹیکل، یہ اگلے 3 مہینے کے لیے۔ لانگ ٹرم یہ ہے کہ دس از دا ڈکلائن آف امریکن پاور۔ امریکہ مڈل ایسٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کی ساری اسٹریٹجی جو تھی مڈل ایسٹ کی، جس کا تعلق تیل کے ساتھ تھا اور تیل کا تعلق ڈالر کے ساتھ تھا، اب وہ تیل کا تعلق ڈالر کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے۔ اگر جیسے وہ ٹوٹے گا اور امریکہ کی ہیجمنی اوور آئل نہیں رہے گی تو پھر ڈالر جو ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں رہ سکتی جو پہلے ہے۔ جو پتہ کیا، جو اصلی ڈیل یہ ہوئی تھی بٹوین امریکہ اینڈ دا گلف کنگڈمس کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے اور آپ نے سارا تیل جو بیچنا ہے ڈالر میں بیچنا ہے، یہ ڈیل ہوئی تھی۔ دس واز دا پریمیسی آف دا ڈالر۔ ڈالر کی جو ساری ویلیو ہے، کیونکہ جب ڈالر مل جاتے ہیں یو ای کو یا سعودی کو تو وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو انہوں نے انویسٹ کرنے ہیں پھر وہ، اور وہی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں کریں گے؟ یو ایس اے میں کریں گے۔ تو وہ ڈالر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اوپر رکھنے کے لیے دس ڈیل واز اسٹرک، اسی لیے بیسز بنائے گئے تھے۔ اسی لیے یہ جو ریجیمز ہیں، کوئی ڈیموکریٹک ریجیمز تو نہیں ہے نا، ان کو پراپ اپ کرنے کے لیے، اور پھر اگلی کوشش یہ تھی کہ ان کو اسرائیل کے ساتھ مکمکا کر لیا جائے، جو ابراہیم اکارڈز اس سے پہلے دوسرے، ٹھیک، وہ جو ہے وہ اب پرابلم بن گیا آفٹر دس۔ یہ اتنی بڑی غلطی امریکہ نے کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے کہ ایران کے ساتھ پنگا لے لیا۔ اس سے پہلے تو ایسی کوئی فکر کی بات ہی نہیں تھی۔ اب یو اے بھی ٹربل میں ہے، وہاں سے بھی گورے بھاگ رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھاگ رہی ہے،
اور سعودی عربیہ کا بھی آپ دیکھ لیں جو سچویشن ہے. تو آئی تھنک یہ سارا جو ہے نا دا ریٹریٹ آف امریکہ فرام دا مڈل ایسٹ یہ اب شروع ہو گئی ہے. دس از گوئنگ ٹو بی دا ریٹریٹ آف دا ڈالر. اور اسی لیے یہ برکس شکس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ اس کو نہیں چلنے دینا. کیوں؟ کہ روبل اور یوان آر گوئنگ ٹو ریپلیس دا ڈالر ایز ریزرو کرنسیز. آلریڈی فار ایگزامپل ایران جو ہے اس نے کہا ہم ڈالر میں نہیں نیگوسیٹ کریں گے, ہمیں آپ روبلز دیں, یوروز دیں, یوان دیں. چائنا ساری چیزیں جو خرید رہا ہے, تیل خرید رہا ہے, یوان میں کر رہا ہے. اور پھر دیز کنٹریز رشیا اینڈ چائنا اینڈ ادرز ٹرائنگ ٹو سیٹ اپ اے نیو بینکنگ سسٹم آلسو, تاکہ ڈالر کی ڈپینڈنسی ختم ہو. تو یہ تو اٹس اے بگ, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کی جو پوری انفرلنگ ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ آہستہ 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 آپ کو دیکھیں گے کہ اگلے 5 سال کے اندر تھنگز ول فرق ہو جائے گا بہت کچھ. ڈالر جو ہے وہ ڈالر نہیں رہے گا. اس وقت ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ بیسڈ آن دس ارینجمنٹ, تیل. اب آلٹرنیٹیو انرجیز بھی نکلنی شروع ہو گئی ہیں, ٹھیک, آلٹرنیٹیو کرنسی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں, ٹھیک. امریکہ ایز اے ہیجمونک پاور آفٹر دس ڈیفیٹ بائی ایران, اب تو ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ دے میننگ لیس. اب ان کی کیا اہمیت رہی ہے؟ ایک ایئر کرافٹ کیریئر تو واپس جا رہا ہے اب, اور یہ ابھی ان کا یہ تھا نا پروجیکشن آف ملٹری پاور, بیسز ملٹری پاور. اب پتہ چلا جی وہ تو پیپر ٹائگر ہے. سب نمائشی تھا, دکھاوے کے لیے تھا, روب کے لیے تھا. نہیں دکھاوا تو تھا, بٹ بڑا افیکٹو بھی تھا نا, وہیں سے یہ سب کچھ کرتے تھے. ایئر پاور تو واز اے کرٹیکل ایریا, نیوی ایئر پاور, بوٹس آن گراؤنڈ تو یہ بھاگ گئے نا اس سے. تو اس لیے ایئر پاور اینڈ نیوی واز دا ریئل تھنگ. تو ایئر پاور کو تو اڑا کے رکھ دیا ہے نیوی نے, نیوی اور ایئر پاور کو تو انہوں نے اڑا دیا ود ڈرونس اب اینڈ میسائلس. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کریں کیا, اینڈ بوٹس آن گراؤنڈ کرنا نہیں چاہتے. سو دیر از اے جینیون فلسافیکل ڈائریکشنل چینج وچ ول ٹیک پلیس اگلے 5-6 سال میں. آپ دیکھیے گا کہ یہ ڈالر کے اوپر لڑائی ہوگی. اور میری یہ موقف ہے, کچھ لوگ میرے سے ایگری نہیں کرتے, کہ امریکہ لڑے بغیر نہیں پیچھے ہٹے گا. یہ پھر لڑے گا, پھر اور کرے گا کچھ نہ کچھ, کہ یہ اپنی ہیجمنی جو ہے, ان کی جو اوور لارڈشپ ہے وہ نہ ختم ہو. اور کیونکہ وہ جو اوور لارڈشپ ہے ڈالر اڑ جاتا ہے. ڈالر کی اسٹرینتھ کے اوپر امریکہ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ از بیسڈ. تو اگر ڈالر کی ڈیویلیویشن ہو جاتی ہے تو اڑ جائیں گے. جیسے کسی کرنسی کی ڈیویلیویشن ہوتی ہے عائشہ, تو وہ کرنسی جو ہے وہ مہنگا ہو, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے نا اس ملک کے اندر, امپورٹس. اور اس وقت امریکہ کی جو ڈیٹ ہے, جو قرضے لیے ہوئے ہیں, یہ آپ کا خیال ہے جو چائنا نے جو جتنا کچھ ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ, وہ ڈالر آتا ہے نا وہاں سے, وہ کہاں جاتا ہے؟ قطر کو ڈالر آتا ہے نا, کہاں جاتا ہے؟ سعودی عربیہ کو ڈالر آتا ہے نا, کہاں جاتا ہے؟ کویت, بحرین, یہ سب ڈالر آتے ہیں نا ان کے پاس, کہاں جاتے ہیں؟ انویسٹمنٹ. امریکہ کی ٹریجری بلز خریدتے ہیں, امریکہ کے پراپرٹی خریدتے ہیں, اینڈ سو آن. کیسے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ساری امریکن اسٹاک مارکیٹ از بیسڈ آن دیٹ. تو وہ تو سب کچھ اڑ جائے گا. تو امریکہ ایز اے گلوبل پاور از ان 10 years from now life will be very different. اور اس کے لیے امریکہ لڑے گا, اور اس کے لیے ایک حلہ بول سکتا ہے. وہ بالکل میری یہ ویو ہے کہ وہ لڑائی, بگ لڑائی کیے بغیر نہیں ہلے گا. اب اس کو دھکا تو لگ گیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی کوئی سیٹلمنٹ بھی اگر ہو جاتی ہے بیفور دا مڈ ٹرمز کے اندر, یہ ہے نا, یہ ڈیموکریٹس جیت جائیں گے دونوں ہاؤسز. اچھا, دس از مائی پریڈکشن. اور اسرائیل کا جو ایپیک اور اسرائیل کا جو امپیکٹ ہے آن امریکن فارن پالیسی اینڈ امریکن وہ اکانومی, وہ کم ہو جائے گا, اینڈ ڈالر کی جو ویلیو ہے گر جائے گی. اینڈ یو ول سی آفٹر دیٹ ایک ڈیسپریٹ قسم کی اٹیمپٹ ہوگی ٹو ری انسٹیٹ دیئر اتھارٹی اینڈ دیئر ہیجمنی. اور وہاں میں سمجھتا ہوں خون خرابہ پھر ہوگا.